السلام علیکم جی، اکرم کھوکر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں جی، ڈسٹرکٹ قصور سے۔ ابھی راجہ ریاض صاحب کی ویڈیو سیریز کی پارٹ 2 سنا، دیکھا بھی، اور حسب معمول راجہ صاحب نے وہ ساری سٹوری جو شروع سے لے کے اینڈ تک تھی وہ اس میں سنائی۔ تو راجہ صاحب، میں آپ سے پہلے بھی مخاطب ہوا تھا، پہلے بھی کہا تھا راجہ صاحب کہ یہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے۔ جنہوں نے جو کیا، رکاوٹیں ڈالیں، وٹس ایور، نیب میں گئے، دھرنا دیا، نوٹسز دیے، ہر کام کیا، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب نوٹسز جو تھے ہمیں اداروں نے نوٹس لے لیا ہے، اور جاوید خان اسما اور دیگر جو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑی محنت کی اور نوٹسز دلائے۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، جب اب سکیور رینکس کا 3-4 ماہ پہلے جب کر رہے تھے، یوٹیوب پہ ہر چیز آ رہی تھی، فیس بک پہ ہر چیز آ رہی تھی، واٹس ایپ پہ آ رہی تھی، کیا اس وقت اداروں کو نہیں پتہ چل رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب یہ بات نہیں ہے، اداروں کو سب پتہ تھا، ہر آدمی کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا پہلے آپ جب وہ اسٹامپ پیپر کر رہے تھے اس کو بھی اپلوڈ کر رہے تھے، اور ساری جو باتیں ہو رہی تھی گارنٹی کی یہ سب کی۔ اب اگر سکیور رینیکس ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی ادارے کو کیا اعتراض ہے، نیب کو کیا اعتراض ہے، نیب کوڈ کو کیا اعتراض ہے، ایف آئی اے کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں ان کا تعلق ہے؟ وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ایک سائڈ پہ ہٹ جائیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ کون ان کا تعلق جوڑ رہا ہے؟ اور بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سیف الرحمان صاحب کے جو کلائنٹس ہیں یا کسٹمر ہیں یا 5 لاکھ 6 لاکھ خاندان ہیں، اگر ان کو کوئی کمپنی اکوموڈیٹ کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیف الرحمان صاحب کے کہنے پہ کر رہی ہیں۔ وہ از خود بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ بات کرنی اور یہ کہنا کہ جی اداروں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا ہے جی اب سیف الرحمان صاحب دوبارہ پھر انہی چکروں میں آ گئے ہیں، پھر آپ نے یہ کہہ دیا آپ اڈیالہ جیل میں جائیں۔ کیوں اڈیالہ جیل میں جائیں جی؟ یہ جیل کیا سیف الرحمان صاحب کے لیے بنی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا کوئی ایسا کام ہو جائیں جی ڈیلا جیل؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آئی ایم اے لائر، میں سمجھتا ہوں کب جیل جاتے ہیں کب جیل نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے راجہ صاحب ان باتوں کو چھوڑیں، یہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح آپ ان 5 یا 6 لاکھ خاندانوں کا جن کا آپ کہہ رہے تھے ہم دعویٰ کریں گے یا کرتے ہیں یا ہم نے کیا ہے، آپ ان کے زخموں پہ نمک جو مرہم ہے وہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ ان کے زخموں پہ نمک چھڑ رکھے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی آدمی کوئی بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس قسم کی باتیں سنیں، کیونکہ آپ نے ان کو جس طرح کہ آپ نے ہائپ کریٹ کی ہے، جس طرح کہ آپ نے ان کو امیدیں دلائی ہیں، اور جو وہ سنہرے خواب دیکھ چکے ہیں، اور جہاں تک اس وقت ہر بندہ پہنچ چکا ہے، اور وہ تمام جو سوئے ہوئے تھے بیچارے، جو صبر شکر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب جب آپ نے 3-4 ماہ لگا کے یہ سارا کام کیا، گو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں خود کوئی کرے نہ کرے لیکن میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی ملک میر صاحب یا سنسیئر لیڈرشپ، آپ سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار آپ نے سوچا تو صحیح، آپ نے کیا تو صحیح، آپ نے کہا تو صحیح۔ اگر ہم نہ بھی کرتے، نہ کہتے، نہ سوچتے تو ہم کیا کر لیتے؟ ہم تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہی بیٹھے رہتے۔ آپ کو لیے سمپل آپ نے یہی کہنا تھا نا بھئی، ہم نے کہہ دیا ہے کہ جب یہ اکاؤنٹس اوپن ہوں گے نیب کو اس کو ڈی فریز کرے گی تو آپ لے لیجئے گا، ہم آرام سے بیٹھے رہتے۔ لیکن آپ نے ایسا کیا، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، ہم اب بھی کرتے ہیں۔ تو راجہ صاحب بات صرف یہ ہے کہ آپ کو نیب روکے، سیکیور نیکس اگر ہمیں کچھ دینا چاہتی ہے، ہمیں پروفٹ دینا چاہتی ہے، سیف الرحمان صاحب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ایک سائڈ پہ چلے گئے، وہ اس کو آن نہیں کر رہے، نہ اس کی گارنٹی کو آن کر رہے ہیں، مان لیا آپ کی بات، لیکن سیکیور رینیکس اگر ہمیں دینا چاہتی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا اعتراض ہے، کسی اور کو کیا اعتراض ہے، نیب کو کیا اعتراض ہے؟ اور میرا خیال ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے راجہ صاحب یہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ میں نے بڑے غور سے سنی ہیں، اور یہ جو آؤ بکا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں، لوگ برا بھی کہتے ہیں، اور آج واقعی وہ لوگ جو ہے وہ ناچ رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جن لوگوں نے جو لوگ خلاف تھے اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اس کو بند کرا دیں گے، ہم یہ چلنے نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے،
تو واقعی صحیح بات ہے، کیونکہ اس کے کلاکار تو ہم خود بن گئے ہیں۔ اداروں نے ہمیں پتہ نہیں ابھی کوئی ایسی دھمکی دی ہے یا نہیں دی، یا انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، ابھی وربل ساری باتیں ہیں اور ہم پہلے ٹھس کر کے کمپنی کو بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ راجہ صاحب اس طرح کاروبار نہیں ہوتے، اس طرح کام نہیں ہوتے۔ اگر نیت صاف ہو، اگر کچھ کرنا ہو تو پھر راجہ صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ لوگ کرتے ہیں۔ یار آپ دے رہے ہیں، آپ لے تو نہیں رہے، آپ کو ڈرنا کیسا؟ آپ کا کس بات کا ڈر ہے؟ تو اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں بیچارے اس آس میں بیٹھے تھے ہمارے چولہے جلیں گے۔ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جس سوسائٹی میں، جس کمپٹیشن میں رہتا ہوں، میرے آس پاس ارد گرد جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں وہ تقریباً کافی غریب لوگ بھی اس میں ہیں، اور وہ بیچارے کوئی موٹر مکینک ہے، کوئی بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، کوئی بیچاری بیوہ خاتون ہے، کسی نے زیور بیچے ہیں، وہ بیچارے بار بار آ کے پوچھتے ہیں بھائی کیا بنا کیا بنا۔ اب شرم کے مارے ہم ان کو کیا بتائیں، کیونکہ ہم نے بھی آپ کے کہنے پہ اتنی ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ جناب ماشاء چل گئی جی کمپنی، ہمیں جناب پہلے یقین تھا، ہمیں ٹرسٹ تھا کہ یہ ضرور چلے گی، ہم اس لیے بولے نہیں ہیں اور چل گئی جی۔ اب سب جو ہمارے مخالفین تھے وہ بھی منہ چھپاتے پھرتے تھے، لیکن اب کیا کہیں ان کو، کیا بتائیں ان کو؟ یہ بتائیں جناب، ادارے نے ابھی کہا بھی کچھ نہیں ہے اور تھوڑے سے لوگ آگے آئے ہیں اور ادارے نے اتنا کہا ہے، کال دیا ہے جناب خبردار، ہم جناب چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ آپ اداروں کو کہہ سکتے ہیں جناب ہمارا تعلق تو ثابت کریں اس کے ساتھ، ہم نے اس کو کہاں پہ شروع کیا ہے، کہاں لاہور میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، کیا کراچی میں ہے، کیا اسلام آباد میں ہے، کیا پاکستان میں ہے؟ جب آپ کا یہاں ہے ہی نہیں، جب یہ یہاں سے آپریٹ ہی نہیں ہو رہی، جب اس کا یہاں سے آپریشن ہو ہی نہیں رہا، تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آرام سے کہہ سکتے تھے جناب سیف الرحمان صاحب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم اپنی پرسنل ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ بیچارے جن کو اکوموڈیٹ کرنا ہے یہ ہم خود کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب آپ کہتے ہیں، ملک میر صاحب کہتے ہیں، ہم جناب کر رہے ہیں۔ سیکیور رینیکس ہم نے ان کی محنت کی ہے، سماجت کی ہے، جناب ہمارے ان غریب لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کریں، اور کل کو جناب جو ہم نے پیسے لینے ہیں وہ لینے ہیں، ہم نے، آپ نے بھی لینے ہیں، سب نے لینے ہیں۔ جو کل کو ہم نے پیسے لینے ہیں وہ پیسے لے کے جناب ہم آپ کو دے دیں گے، وہ آپ لے لیجئے گا، ویری سمپل۔ اب راجہ صاحب یہ ہم بچے یہ نہیں ہیں جو بیل جائیں گے، یہ اس کی باتیں سن کے چپ کر جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کچھ باتیں اچھی کی ہیں، ٹھیک کی ہیں، کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جن لوگوں نے روڈیٹ کھائے ہیں، وہ واقعی بات ٹھیک ہے، لیکن راجہ صاحب یہ بات آپ کی میں خاص طور پہ قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نیب نے آپ کو اس بات سے روکا ہو کہ آپ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ سمپلی آپ نے جا کے ادھر کہنا جناب سیف الرحمان صاحب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آج خود اپنی کوشش سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے جناب کمپنی والے سے کہا ہے جناب ہم کل کو پیسے لے کے آپ کو دے دیں گے، آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ آپ کو روکے گا۔ اس لیے راجہ صاحب اس کو کنسیڈر کریں، چھوڑیں یہ گلے شکوے، چھوڑ دیں سب کچھ، کیونکہ جو کسی کا ظرف ہوتا ہے وہی کرتا ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہتر جانتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ کوئی نیکی کریں گے اور کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کی ہے تو اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، بندوں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لہذا آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں۔ تمام لیڈرشپ کو میرا پیغام ہے کہ جناب آپ بالکل اس بارے میں کنسیڈر کریں، ان کو سوچیں، اور جہاں سے یہ دھاگا ٹوٹا ہے، جہاں سے یہ کڑی ٹوٹی ہے، اس کو وہیں سے جوڑیے اور وہیں سے اس کو شروع کیجیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، یہ ضرور ہوگا، ہمیں وڈراول بھی ملے گا، اور وہ لوگ جو آج خود ناچ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا منہ بھی کالا ہوگا، اور وہ انشاءاللہ اس میں بالکل ہی نا امید بھی ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا۔ شکریہ۔